साजिद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साजिद साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया हुज्जतुल मुर्तदीन साहब हजरत एडम अलैहिस्सलाम व रसूलुल मुर्तदीन हजरत साहिल अलैहिस्सलाम अरे व थैंक यू। सहाबिये मुर्तदीन हजरत एंजल अलैहिस्सलाम, आप सबको फर्शी सलाम। क्या हाल ब्रदर? जबरदस्त रज़ियल्लाहु अन्हु जबरदस्त। बोलते हैं ना शायद। अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम। रजी अल्लाह अन्हु तो बाद वाले हैं ना जो Hazrat Sajid Saab, हाँ। PBUH. How are you, sir? आई एम फाइन, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह, PBUH। पीस बी अपॉन हिम। PBUH. May the police हाँ तो be वही है upon ना, him. ये भी ठीक था, ये भी ठीक। अच्छा, मैं एक जनरल नॉलेज का एक बता देता हूँ कि ये जो 62 मरे हुए मच्छरों का वजन 13 मरी हुई मक्खियों के बराबर होता है। नहीं, मैंने सोचा 62 बता दूं। 62 मरे हुए मच्छरों का वजन हाँ। 13 मरी हुई मक्खियों के बराबर होता है। Alhamdulillah. वाह वाह वाह, क्या जनरल नहीं, नॉलेज दिया। डीप नॉलेज थी ना, डीप नॉलेज सीखें। बहुत कुछ लोग ज्यादा होते हैं डीप हो ना, गई। तो ऐसे ही ज्यादा डीप, हाँ ऐसे ही डीप नहीं, नॉलेज के लिए मेरे चैनल को साजिद आप भाई, लोग सब्सक्राइब कर ले, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। हाँ जी लेला जी। बेशक बेशक साजिद भाई के चैनल को बेशक सब्सक्राइब करें, और हर वो बंदा जिसने मक्खियों और मच्छरों के कबाब खाने हैं वो साजिद भाई के चैनल को पहुंच जाएं। इतना डीप नॉलेज दे रहे हैं कि कितनी मक्खियां हों तो उनका वजन मच्छरों के बराबर होता है। मच्छरों के कबाब बनाने के लिए आपको कितने मच्छर चाहिए, और मक्खियों के कबाब बनाने के लिए कितने मक्खियां चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मिक्स कबाब बनाने हो, मच्छर मक्खी मिक्स कबाब, तो कितने मच्छर और मक्खी चाहिए। वल्लाह हबीबी वल्लाह। ये हमारे प्यारे नबी बिल्कुल ने दिया होगा, रेसिपी भी होगी वहाँ पे। PCFBUH ने, राइट यू आर उन्होंने दिया ना, करेक्ट। बिल्कुल बेशक बिल्कुल बेशक सर। ये जो हमारे प्यारे नबी हैं, रेसिपी भी बताया PCF, हुआ है साजिद भाई। हाँ क्या दीदी क्या कह रही हैं? कह रहे रेसिपी भी बताए हुए है ना वहाँ पे आप। हाँ बिल्कुल, मेरी हलाल और आवाज नहीं आ हराम रही है सारी क्या? चीजें। आज मैं छोटी सी एक स्ट्रीम की थी, मौका मिला था तो फिर दोबारा स्ट्रीम में आते हैं। मजेदार कुछ अभी मोबाइल से हूँ, वरना रेफरेंस कुछ दिखा था मजेदार किस्म का। बहरहाल, क्या हाल है और क्या चल रहा है साहिल साहब? अच्छा, ये मुझे यार पूछना था। आज का जो टॉपिक है साजिद साहब, उसमें सीमेन विमेन की बात हो रही है। थोड़ा सा टॉपिक सेक्सुअल है तो अच्छा साजिद के थोड़ा लिए सा थोड़ा सा तो साजिद प्लस के लिए कर देते हैं, क्या करना है? प्लस कर दिया, फिल्टर करना है उसको? तो उसी से रिलेटेड जो है ना, एक मौलवी साहब क्या कह रहे हैं आप सभी लोग सुनिएगा कि जो हस्त मैथुन करते हैं, हाथ गाड़ी चलाते हैं, अलग अलग नाम है इसके, क्योंकि आज थोड़ा 18 प्लस है मामला, तो इसमें सारी बातें आ जाएंगी। तो जो हैंड प्रैक्टिस करते हैं, हस्त मैथुन करते हैं, हाथ गाड़ी चलाते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, तो देखिए उनका क्या हाल होगा, क्या होगा उनके साथ, देखते हैं। चलाइए लेफ्ट अमित हैंड से जो साहब। पतंग उड़ाते हैं ना, ठीक। अपने हाथों से जिना करते हैं ना, मुश्तजनी करते हैं, खुद अपने हाथों से अपनी ताकत का इखराज करते हैं, अपनी कुव्वत को जाय करते हैं। वो ये बात याद रखें, अगर उन्होंने इस दुनिया में मरने से पहले पहले सच्ची तौबा न की तो क़यामत के दिन वो इस हालत में आएंगे कि उनके हाथ हामिला होंगे और इससे बच्चे पैदा हो रहे होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अगर आप क्या सुना आप लोगों ने भाई? क्या समझ में आया? हाथ क्या हो गए? प्रेग्नेंट हो यार। अरे बाप रे बाप, अक्सर यार कम मदरसे से के कम मौलानाओं महिलाओं का को तो आराम मिलेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि जो जो मौलाना लोग होते अपने हैं हाथों उनका से मुस्तकबिल ये उनके वाला हाथों में एक होता है। टेक्निकल हाँ वो किताब के ऊपर भी अंगूठे के नीचे से निकलेंगे साहिल, टेक्निक अगर आ अंगूठे के गया नीचे मार्केट में तो अंगूठे के नीचे से बच्चा पैदा होएगा। वल्लाह अरे हबीबी, लेकिन वो छिद्र कहाँ है, सुराख किधर है? वो फाड़ के निकलेगा बाहर। ओ सिजेरियन बेबी। लगा फिर से अमित क्या बोल रहा है? जिना करते हैं ना, मुश्तजनी करते हैं, खुद अपने हाथों से अपनी ताकत का इखराज करते हैं, अपनी कुव्वत को जाय करते हैं। वो ये बात याद रखें, अगर उन्होंने इस दुनिया में मरने से पहले पहले सच्ची तौबा न की तो क़यामत के दिन वो इस हालत में आएंगे कि उनके हाथ हामिला होंगे और इससे बच्चे हामिला। पैदा हो रहे होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अगर आप भी इस बुरे अमल में मुब्तला हैं, मुलव्विस हैं, तो आज से ही इस बुरे अमल से तौबा कर लें, आइंदा इस अमल को ना करने का आज़म करें। अल्लाह ताला हम सबको यार इस बुरे अमल से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल इससे आलमीन। इससे साबित नहीं होता कि मोहम्मद इंतहाई बेवकूफ और जाहिल शख्स था
کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ خالی سیمن، مردانہ سیمن بچہ پیدا نہیں کر سکتا. جب تک مردانہ سیمن عورت کے آنڈے کے ساتھ بایولوجیکل ریئیکشن نہیں کرے گا، بلکہ سیمن پورا بھی نہیں کرے گا، اس کے اندر ون سنگل سیل کرے گا، عورت کے اندر جو ایگز ہیں ان میں سے کسی ایک ایگ کے ساتھ، ہزاروں ایگ میں سے، لاکھوں ایگ میں سے کسی ایک کے ساتھ، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. یہ اکیلا مرد کا ہاتھ بغیر آنڈوں کے بچے کیسے پیدا کر رہا ہے؟ ایڈم بھائی تو یار اس ادھر کو میں مومن بیٹھا پریکٹیکل ہوا، طور آپ پہ ایسی دکھانے کیسی کے بات لیے کر رہے ہو؟ مریم لالا کو جی مریم کو کیا نا سنگل اس سے. نہیں اس کے لیے پوری سائنس لکھی ہوئی ہے نا، پھوکے ماری وہ تو بعد مریم والوں کی نے کمر لکھی ہے نا، لیکن مریم اللہ اور رسول نے تو مریم کو سنگل پیدا کروا دیا نا. نہیں تو وہاں پہ سر، اللہ کا دار و مدار تھا نا، اللہ نے پھوک ماری، لیکن اس تو کو یہاں بھی اللہ پریکٹیکل ہی طور کرے پہ گا نا. دکھلانے کے لیے پھوکے کب لالا مار رہا جی ہے وہ؟ اس کے ہاتھوں میں سے نکل رہا ہے نا یار. دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں، دماغ سائڈ میں رکھو. یار اب کرنے عامر کے صاحب لیے کہہ رہے دماغ کی سائڈ پہ رکھ لو. اب یہ کیا چاہیے کریں؟ کہ ان کو ایک چمچ میں ڈال کر کھلا دیا جائے، پھر ان سے کہیں دیکھے بچے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ کو. منہ سے بچہ پیدا ہوگا پھر. بھائی چمچ چمچ پریگننٹ ہو جائے گی پھر. ان کو کھلایا جائے گا نا سنگل والا. یعنی آپ لوگ دیکھو کہ یہ لوگ جو ہے اس طریقے سے بیوقوفی والی باتیں کرتے ہیں، اور ان کو لاکھوں میں لائکس بھی آتے ہیں، کمنٹ میں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ وہ لکھ رہے ہیں جو یہ کام کرتے ہوں گے. وہ معافی مانگ رہے کہ میں نے کام کیا، اب میرا جو ہے وہ قیامت کے دن میرا ہاتھ پریگننٹ ہو جائے گا. یعنی پلیز یہ کچھ لوگ کمنٹ اس پڑھ، کو اتنا سیریسلی لیتے ہیں. جی ایڈم صاحب، پلیز کوئی کمنٹ پڑھے یار، کوئی کمنٹ پڑھے، اس کے مزہ آئے گا. اچھا ہاں وہ پڑھ لینا. ایک کمنٹ لائیو چیٹ میں بھی ہے، بات وہی جو حق ہے، مکاری قیامت تک ہے. الحمدللہ. اچھا ایک لکھتا ہے ہینڈ پریکٹس، ایک لکھتا ہے ذاکر خان جامدار، لکھتا ہے استغفر اللہ. استغفر اللہ وہ لکھ رہے ہوں گے جنہوں نے ایک کاری کیا ہوگا. نیچے کرو کمنٹ. زوبی آمین آمین یا رب العالمین. اور کیف آفیشل لکھ رہے اللہ پاک ہم سب کو زنا کرنے سے بچنے کی توفیق. مطلب یہ لوگ سیریسلی مان رہے اس چیز کو کہ ایسی ہونے والا ہے. زیاز کوئن آمین. ارے بھائی زیاز کوئن تو کیوں آمین لکھ رہی ہے؟ You're not a lady? Yes, What are you? I'm Lady Boy. اپنا ہاتھ زندہ باد. زیاز کوئن کیوں آمین لکھ رہی ہے؟ تیرے ہاتھ نہیں، تیری صرف 2 انگلیاں پریگننٹ ہوگی زیاز کوئن. لا حول ولا قوت الا باللہ. ساحل بھائی 2 کی بجائے 3 بھی تو یوز ہو سکتی ہیں. یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما، آمین. سر وہ دیکھیں وہ جنید نے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی ہے کہ اس کا ہاتھ پریگننٹ نہ ہو جائے. آمین. سنن پتہ نہیں کہہ رہا سما آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کیا، اور دیکھیں جی، اور دیکھیں آمین، سارے آمین. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہم اچھا آمین ساحل یا بھائی، رب العالمین. ایسا کیوں رہتا ہے کہ جو مومنائیں ہوتی ہیں ان کے ہاتھ کے جتنے بھی نیل ہوتے ہیں کٹے ہوتے ہیں؟ نہیں پورے ہوتے ہیں، صرف 2-3 انگلیوں کے کٹے رہتے ہیں. ساجد ایک سیکنڈ. ہاں. میں نے آج یہ گناہ کیا ہے، یا اللہ ہم یا سب اللہ کو ہم معاف سب کو فرما. معاف فرما. اچھا لیکن سب کو کیوں معاف کروا رہا ہے وہ؟ 2-3 بندوں سے کروایا کیا اس نے؟ ایک عقل مند تھا، اس نے کہا ریفرنس. ریفرنس دے. ہاں ایک عقل مند تھا. اچھا یہ دیکھو. ہاں آئی ایم سلمان عبداللہ. نکاح کو پروموٹ کرو اور 4 شادیاں کرو، یہی سلوشن ہے. یہی سولوشن. یعنی 4 شادیاں کرو سیدھا. 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 1 4 سیدھی. یو آر رائٹ بولا نا. استغفر اللہ. یہ کون ہے؟ شمیم عالم. لوگ توبہ بھی انسٹاگرام پر کرتے ہیں. استغفر اللہ. اچھا ایسے ہی کمنٹ کو دیکھ کر کے پھر ذوالفقار فارمیسی والے پیدا ہوتے ہیں. ہاں ٹیڑھی نسوں کا علاج. حد ہے یار، حد ہے. سوچو یہ اتنی. ایک دیکھو کیا لکھ رہا ہے یحییٰ احمد، مٹھل نہیں ہوں. یار یا اللہ میرے گناہوں اتنی کو معاف فرما. بیوقوف. اس نے تو بکری بھی ڈال دی بیچ میں. اس نے بکری بھی ڈال دی، لگتا ہے بکری کے ساتھ بھی فرمایا اس نے. یہ بکری کا ہی آئیکن ڈالا نا اس نے، لال رنگ کا. نہیں کیا ہے یہ؟ پتہ نہیں کیا ہے. ٹماٹر ہے کیا؟ ٹماٹروں کے ساتھ کرتا ہے. اینی آگے دیکھیں کوئی مزیدار کمنٹ ہے.
یہ گناہوں کو معاف فرما. آگے جی آگے آگے جائیں, کوئی اچھا سا کامنٹ دیکھیں. شاید کسی ارے نے یہ مرغی نہیں کوئی چھوڑتے تو بکری کیسے چھوڑیں گے؟ حافظ صاحب میرے لیے دعا کریں. کیا ہے ہاتھ ساحل کام نہیں یہ کر رہے. چھوڑ دوں میں, دعا کرے سب, یعنی اتنا ملوث ہو چکا ہے یہ کہ سب سے دعا منگوا رہا ہے. میری عادت چھوٹ جائے یہ. میرے ہاتھ بہت دفعہ پریگننٹ ہو جائیں گے. وہ صبح شام کرنے والا ہوگا دونوں ٹائم. اچھا ایک چیز اس میں غور کرنا ایڈم صاحب اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم کوئی چیز بتاتے ہیں تو کیسا چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا, ریفرنس دو, صحیح حدیث ہونا چاہیے, صحیح حدیث ہونا چاہیے. اب ہم نے تقریباً 50 سے 60 کمنٹ جو ہے نا نیچے کیے, ایک صرف بندہ ہے جس نے ریفرنس مانگا ہے, باقی سب اس کی بات پہ یقین کر رہے ایک دم. تو اچھا یہ اسی کے اوپر ساحل تو اسٹریم, اسی کے اوپر تو اسٹریم کرے گا نا, سارے آئیں گے ریفرنس دو, نہیں یہ تو ضعیف ہے, نہیں تو فلانا ہے, نہیں یہ صحیح مسلم سے نہیں ہے, نہیں یہ بخاری سے نہیں ہے, یہ قرآن سے نہیں ہے. یار سیریسلی یہ حسن حدیث ہے, یہ حسن حدیث ہے. یعنی اتنا بیوقوف پوری قوم ہے, یہ بن بیٹھی ہے ان مولویوں کی چکر میں. وہ کچھ بھی کہتے ہیں, یہ آنکھ بند کر کے مانتے ہیں, لیکن جب ہم بتاتے ہیں نا تو ان کو سمجھ میں آتا ہاں یار یہ تو اللاجیکل چیز ہے, چلو ریفرنس مانگتے ہیں. ریفرنس بتا بھی دیں گے تو ہم مانیں گے نہیں, اس میں کچھ نہ کچھ نقص نکالنے کی کوشش کریں گے. یہ ہے ان کا ڈوگلا پن. وہ ایک جس نے ریفرنس مانگا ہے وہ بھی اپنے لوگوں میں سے ہی کوئی ہوگا نا جس کا ذہن کھلا ہوگا. ہاں جی ایڈم صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ. ایسا کرتا ہوں میں, داڑھی شاڑھی رکھ لیتا ہوں, مولانا بن جاتا ہوں, مولانا بن کے جو ہے نا استغفر اللہ کرتے ہوئے ایسی ساری باتیں بتاؤں گا, بے شک تم دیکھنا کتنے مزے سے مان لیں گے سالے. مانتے ہیں, مانیں گے ساری چیزیں. یار ویسے ساحل ایک مولانا پکڑ داڑھی شاڑی والا, ایک چینل اور بناتے ہیں, اس چینل پہ ایسی حدیثیں پھینکیں گے اس مولانا کے تھرو, اور پھر اس کے کمنٹس کے ذریعے یہاں پہ لا کے لوگ بتائیں گے یہ دیکھیے ہو تم لوگ, ہمارے چینل پہ مانگنے دیجیے, جا کے وہاں سے مانگو, اپنا ہی مولانا بٹھانا پڑے گا. سمجھ نہیں آتا ساحل صاحب, یہ جو بچہ پھر ہاتھ سے پیدا ہوگا یہ کافر پیدا ہوگا یا مسلمان اس کا ختنہ ہوگا یا نہیں؟ ہاں یار یہ بھی ایک بات ہے. اب وہ جنت جائے گا یا جہنم؟ ارے وہ آلریڈی جہنم میں ہوگا نا, وہ پیدا ہی جہنم میں ہو رہا ہے یار. ارے اس بچے کے کیا قصور ہے یار, اس بچے کا کیا قصور رہے گا, اس کو پھر جہنم کیوں ڈالا جائے گا جو ہاتھ سے نکلے گا؟ اس کو کیا پتا کہ میرے پاپا نے کیا کیا ہے. وہ جہنم میں ڈلے گا نہیں, پیدا ہی جہنم میں ہوگا. تو پھر اس کو سزا کیوں؟ کیونکہ پیدا ہی جہنم میں. لیکن تو ایسا پوچھ رہا ہے ساجد جیسے ایڈم صاحب نے یہ رول بنایا ہے. نہیں ایسا کیوں, نہیں ایسا یار اس نے تھوڑی نا رول بنایا ہے. اور ویسے بھی وہ بچہ تو زناکاری کہلائے گا, سیدھی سی بات. ہاں زنا سے ہوا ہے. کسی بھی مسلمان کو اسلام سے باہر نکالنے کے لیے اسلام اس کو اگر سمجھ آ جائے تو وہ اسلام میں رہ نہیں سکتا. دیٹ از ون آف دا بیسک فیکٹر کہ اسلام جس دن جو بھی سمجھ لے گا وہ اسلام سے باہر آئے گا ہی آئے گا. آپ لوگ اس چینل کے بہت میجر لوگ ہو جو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو, جو سبسکرائبرز ہو, بیکاز اٹ از یو جو کہ ہمارے چینل کو ہر جگہ تک پہنچا سکتا ہے, اور آپ لوگ ہی پہنچاؤ گے. آپ لوگوں کا شیئر کرنا چینل کو از ویری امپورٹنٹ. دیٹ از ویئر ایوری تھنگ میٹرز. سب سے زیادہ آپ لوگوں کا شیئر میٹر کرتا ہے, کتنا آپ اس کو شیئر کرتے ہو.